ان باغات میں یہ فرما بردار، اطاعت گزار، بات ماننے والے، جھکنے والے، اطاعت کرنے والے، فرما برداری کرنے والے ان باغات میں ہمیشہ کے لیے داخل ہوں۔ اور باغات کا داخلہ، اس جنت کا داخلہ، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان باغات میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک الفوز العظیم، لوگوں ان باغات میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جانا، رہنا، یہ بہت بڑی عظیم کامیابی ہے۔ یہی تو کامیابی ہے کہ انسان فرما برداری کرنے والا، اطاعت گزاری کرنے والا، رسول کے حکموں پر، رسول کے فیصلوں پر سر تسلیم خم کرنے والا، رسول کے فیصلوں کو بڑا سمجھنے والا، اطاعت رسول کے سامنے، امام الانبیاء کی سنت کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے، قرآن کے فیصلے کے سامنے، حدیث کے حکم کے سامنے سر تسلیم خام۔ امام الانبیاء کا حکم ہے، اللہ کی فرما برداری کا تقاضا یہ ہے، قرآن مجید کی آیت یہ بتلاتی ہے، حدیث مبارکہ میں ہمیں اس بات سے روکا گیا، اس بات سے منع کیا گیا ہے۔ مومن کا شعار، مومن کا شیوا، مومن کی نشانی، مومن کی خصلت، مومن کی عادت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم۔ اسی بات کا اعلان اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی فرما برداری، اللہ کی اطاعت گزاری، اس کے رسول کی فرما برداری، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اسی کو ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ بڑی کامیابی قرار دیا گیا۔ قرآن مجید کا دوسرا مقام سورۃ فتح، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو رسول کی اور اس کے رب کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا ہے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان کو تو باغات میں داخل کر دوں گا۔ وَمَن يَتَوَلَّهُ، جو اللہ کی فرما برداری سے اعراض کرے گا، وَمَن يَتَوَلَّ، اللہ کی فرما برداری سے اعراض کرے گا اور اس کے رسول کی سنتوں کو پس پشت ڈال دے گا، رسول کی سنتوں کی ویلیو جس کے ہاں نہیں ہوگی، رسول کے فیصلے کا کوئی معیار اس کے ہاں نہیں ٹھہرے گا، وَمَن يَتَوَلَّ، جو اعراض کرے گا، يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، مومن ہو کے، مسلمان ہو کے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کی لاج نہیں رکھتا، اعلان ہے وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، ایسے بدبخت کو دردناک عذاب کا مزہ چکھاؤں گا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما۔ فرما برداری پر جنت کا وعدہ، اطاعت گزاری پر باغات کا وعدہ، رسول کی سنتوں پر چلنے والے کے لیے قرآن مجید کے وعدے، اللہ کے وعدے، امام الانبیاء کے وعدے، سچے وعدے، برحق اور سچ وعدے، اور رسول اور اللہ کی نافرمانی، اطاعت گزاری نہ کرنے والے کے لیے دردناک عذاب کی وعیدیں قرآن میں ثبت ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، آپ نے اعلان فرمایا کہ میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی، الا من ابا، سوائے اس بدبخت کے جو جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر دے۔ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے کہ جو جنت میں جانے سے انکار کرے۔ قیل، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن یا ابا، اللہ کے پیغمبر بتلائیے کون ایسا بے وقوف بدبخت شقی القلب انسان ہے آپ کی امت کا ہے اور جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ ومن یا ابا، اللہ کے پیغمبر بتلائیے کون انکار کرتا ہے، کس کو جنت نہیں چاہیے، کون جنت لینے کا دعوے دار نہیں ہے؟ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن یا ابا، اللہ کے پیغمبر کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ امام الانبیاء فرماتے ہیں، من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری فرمان برداری کرے، میری اطاعت گزاری کرے، میری سنتوں پر چلے، میری لگائی ہوئی حدود کا خیال رکھے، جہاں میں روکوں رک جائے، جہاں میں چلاؤں چل پڑے، جس بات کا حکم دوں کر لے، جس سے روکوں رک جائے۔ من اطاعنی، میری فرما برداری کرنے والا، میری اطاعت گزاری کرنے والا، میرے طریقے کو اختیار کرنے والا، میرے منہج پر چلنے والا، میری دعوت پر لبیک کہنے والا، میرے قدموں کے پیچھے پیچھے چل کے آنے والا، میری اطاعت کر رہا ہے، میری فرما برداری کر رہا ہے، میری اطاعت گزاری کر رہا ہے، داخل الجنہ، اس اطاعت و فرما برداری کے بدلے اسے جنت مل جائے گی، یہ وعدہ ہے۔ ومن عصانی فقد ابا، جو رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، جو رسول کے طریقے کو اختیار نہیں کر رہا، جو رسول کے فیصلے کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، امام الانبیاء فرماتے ہیں یہ اپنے عمل سے خود جنت میں جانے سے انکاری ہے۔ یہ کسوٹی، یہ معیار، یہ ترازو امام الانبیاء نے سیٹ فرما دیا ہے کہ میری فرما برداری، میری اطاعت، میرا راستہ، میری سنت، خوشی میں، غمی میں، غربت میں، امیری میں، زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر فیصلے میں، زندگی کے ہر موقع پر جو میری اطاعت کو، میری فرما برداری کو، میرے طریقے کو، میری سنت کو لازم پکڑتا ہے، وہ گویا جنت میں جا رہا ہے۔ اور جو امام الانبیاء کی نافرمانی، امام الانبیاء کی سنت پر چلنے کا عزم نہیں کرتا اور خوشی میں تو امام الانبیاء کو بھول جاتا ہے، غمی میں امام الانبیاء یاد آ جاتے ہیں، یا غمی میں امام الانبیاء کو بھول گیا، خوشی میں امام الانبیاء یاد آ گئے، نہیں، کلی طور پر ادخلوا فی السلم کافہ، طبیعت نہ ساز ہو، دل مانے یا نہ مانے، شوق اور مزاج کے خلاف بھی امام الانبیاء کی دعوت اور حدیث ہو، انسان مومن سر تسلیم خم کرے گا، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے، اپنے دل کی خوشی سے امام الانبیاء کے فیصلے کا، امام الانبیاء کی سنت کا، امام الانبیاء کے طریقے کا خیر مقدم اگر نہیں کرتا تو وہ جنت میں جانے سے انکاری ہے۔ من اطاعنی دخل الجنہ، میری اطاعت کرو گے جنت میں داخلہ ملے گا، ومن عصانی، میری نافرمانی کرو گے فقد ابا، تو پھر اپنے عمل سے جنت میں جانے سے انکار کر رہے ہو۔ فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا،
ساری امت جنت میں چلی جائے گی، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے۔ الا من ابا، سوائے انکار کرنے والوں کے، اللہ ہمیں انکار کرنے والوں سے محفوظ فرما دے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، قرآن مجید کی سورۃ النور کی آیت ہے، انما کان قول المؤمنین، ایمان والوں کی بات، ایمان والوں کا فیصلہ، ایمان والوں کی بات اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں۔ انما کان قول المؤمنین، مومنوں کی کیا بات ہے، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب مومنوں کو، ایمان والوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے کہ او میرے بھائی، لیحکم بینہم، آپ کا فلاں کام امام الانبیاء کی سنت کے خلاف ہے، او میرے بھائی آپ کا فلاں کاروبار، آپ کی زندگی کا فلاں گوشہ، آپ کی زندگی کا فلاں معاملہ امام الانبیاء اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کے متضاد ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کے خلاف ہے۔ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، جب انہیں بتایا جاتا ہے مومنوں کو کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ یہ ہے، تو مومنوں کا جواب کیا ہے؟ انما کان قول المؤمنین، اللہ فرماتے ہیں میرے فرما بردار بندوں کا جواب، ان کا رد عمل، ان کا تجزیہ کیا ہوتا ہے جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ، اللہ اور اس کے رسول کی سنت، اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ یہ ہے، تو مومنوں کی دعوت، مومنوں کی پکار، مومنوں کا رد عمل، مومنوں کا جواب کیا ہوتا ہے؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا، مومن فوراً کہہ دیتے ہیں ہم نے سن لیا اور تسلیم کر لیا۔ ان یقولوا سمعنا، اللہ کا فیصلہ ہے، چلیں جی مجھے پتہ نہیں تھا، اب اللہ کا فیصلہ ہے، واطعنا، فرما برداری ہوگی۔ اچھا امام الانبیاء کی سنت کے خلاف کر رہا تھا میں، اچھا جی اس پر اللہ سے میں معافی کا، توبہ کا طلبگار ہوں۔ اب جب امام الانبیاء کا فیصلہ آ گیا ہے، اب جب حدیث آ گئی ہے، اب جب قرآن مجید کی آیت نے مجھے یہ بتلا دیا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، تو مومنوں کا شعار کیا ہے؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ اللہ اعلان فرما رہے ہیں کہ مومنوں کو جب اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے آگاہ کر دیا جاتا ہے تو کوئی ضد نہیں ہے، کوئی ہٹ درمی نہیں ہے، کوئی مفاد نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم۔ ان یقولوا سمعنا واطعنا، رب کا حکم ہے، اس کے رسول کا حکم ہے، فرما برداری، اطاعت گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ سر تسلیم خم کر کے انسان اپنی سابقہ زندگی کو چھوڑ کے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو اختیار کر لے۔ ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون، یہ ڈگری آسمان کی طرف سے آ رہی ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کا خیر مقدم کرو گے، اگر اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو ویلکم کرو گے، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو خوش آمدید کہو گے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی اللہ اور اس کے رسول کے ہاں کامیابی ہے، اسی کو تو کامیابی کہتے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ساتھ ہی اللہ نے فرما دیا جو اللہ کی اطاعت کرے، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو مقدم کرے، وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ، اللہ سے ڈرتا رہے اور اس کے رسول کی نافرمانی سے ڈرتا رہے، اپنے آپ کو بچاتا رہے، بچتا رہے نافرمانی سے، سنت کی بغاوت سے، اللہ کے حکم عدولی سے اپنے آپ کو بچاتا رہا، بچتا رہا۔ رب کی طرف سے ڈگری اور سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، لوگوں یہی تو کامیاب بندے ہیں، اسی کو تو میں کامیابی کہتا ہوں۔ امام الانبیاء کا فیصلہ، امام الانبیاء
سید الکونین میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ، اور صحابہ نے عمل کر کے دکھایا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کنت ساقی القوم، میں ابو طلحہ کے گھر لوگوں کو شراب پلایا کرتا تھا۔ ابھی شراب کی حرمت کا حکم آسمانوں سے نازل نہیں ہوا تھا، ہم شروع سے شراب بناتے، کاروبار کرتے، پیتے پلاتے چلے آ رہے تھے زمانہ جاہلیت سے۔ کنت ساقی القوم، حضرت انس خادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری ڈیوٹی بھی یہی تھی، میں جام بھر بھر کے لوگوں کو پلاتا ابو طلحہ کے گھر میں۔ وَكَانَ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ الْفَصِيحَةَ، اور کھجور سے ہماری شراب تیار ہوتی تھی۔ فَأَمَرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منادیاً ینادی، امام الانبیاء، ناطق وحی، مخبر صادق پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز لگانے والے کو بلایا، ایک آوازے کو بلند کرنے والے کو، اعلان کرنے والے کو بلایا اور فرمایا الا ان الخمر قد حرمت، جاؤ مدینہ کی گلیوں میں امام الانبیاء سید الکونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے سے مدینہ کے باسیوں کو آگاہ کر دیا جائے، نبی کے صحابہ کو بتلا دیا جائے الا ان الخمر قد حرمت، لوگوں کو بتا دیا جائے، اعلان کر دیا جائے کہ شراب حرام قرار دی گئی ہے۔ آوازہ لگانے والا، منادی بلند کرنے والا، اعلان کرنے والا مدینہ کی گلیوں میں کھڑا ہوتا ہے، بے بانگے دہل بلند آواز سے اعلان کرتا ہے الا خبردار ان الخمر، شراب کو قد حرمت، امام الانبیاء اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے مطابق حرام قرار دیا گیا ہے۔ اب رد عمل کیا آتا ہے؟ وہ عادت جو نسلوں سے چلی آ رہی تھی، نسلوں سے چلی آ رہی تھی، گھروں میں شراب کی بٹھیاں، گھروں میں شراب بنتی، نسلوں سے یہ کام، یہ معاملات چلتے آ رہے تھے۔ ایک دم سے اچانک سے کانوں میں آواز پڑی، رسول اللہ کی منادی کرنے والا، رسول اللہ کا اعلان کرنے والا، فیصلے کی خبر دینے والا مدینہ کی گلیوں میں آوازہ بلند کر رہا ہے الا ان الخمر قد حرمت، شراب حرام ہو گئی، شراب حرام ہوگی۔ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں جام ہے، لوگوں کو بھر بھر کے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں بیٹھک ہے اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں شراب کے جام بھر بھر کے لوگوں کو پلاتا جا رہا ہوں اور کانوں کی سماعتوں سے جملے ٹکرائے الا ان الخمر قد حرمت، امام الانبیاء کا فیصلہ یہ ہے کہ شراب حرام قرار دی گئی ہے۔ انس کہتے ہیں ابو طلحہ کا گھر تھا، ابو طلحہ کا مکان تھا، ابو طلحہ کے گھر میں یہ سارا کام ہو رہا تھا۔ فوراً ابو طلحہ نے کہا اخرج، اے انس اس کام کو روک دیجئے، چھوڑیے، اور یہ بھرے ہوئے شراب کے جام اور شراب کی بٹھیاں اٹھائیے اور جا کر کے گھر کے باہر مدینہ کی گلیوں میں قیمتی شراب کو بہا دیجئے۔ امام الانبیاء کا فیصلہ ہے، چوں سے چرا نہیں، سوچنے سمجھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ سالوں سے، صدیوں سے شراب کے رسیا، شراب پیتے پلاتے بناتے چلے آ رہے ہیں۔
ہاتھوں میں جام ہے، گھر میں شراب تیار ہے، جام لگائے جا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صدا بلند کرنے والا، ایک منادی کرنے والا کہتا ہے قال رسول اللہ، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یہ ہے، اللہ کا حکم یہ ہے، امام الانبیاء کی چاہت یہ ہے، رسول کا فیصلہ یہ ہے، اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ شراب حرام، فوراً عمل کہ بند کر دیجئے پینا اور پلانا، ان جاموں کو اٹھائیے اور مدینہ کی گلیوں میں بہا دیجئے۔ صحابی کہتے ہیں امام الانبیاء کی منادی کرنے والے، اعلان کرنے والے کی ایک صدا مدینہ کی گلیوں میں لگائی گئی، ہم نے اسی لمحے، اگلے ہی لمحے مدینہ کی گلیوں میں دیکھا، ایسے لگتا تھا جیسے مدینہ کی گلیوں میں شراب کا سیلاب آ گیا ہے۔ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔